السلام علیکم پیارے بھائیوں، جو ہے اس بیان کو ضرور آپ سنیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نماز میں نماز کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا دوبارہ نماز پڑھو۔ باقی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات، نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، نماز کا چور بدترین چور ہے، بدترین چور ہے۔ نبی علیہ السلام نے مقتدیوں کی الگ تعلیم کی، اماموں کی الگ۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہماری مسجد کے امام نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، میں پریشان ہو گیا، امام کو بلا اور ڈانٹا۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا اتنی لمبی نماز پڑھاؤ؟ زیادہ لمبی پڑھانے کا شوق ہے، اکیلے پڑھو، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اور جلدی جلدی ٹھنگیاں مارنے والوں کو کہا یہ چور ہیں، گھر سے آتے ہیں وضو کر کے، بڑھیا کپڑے پہن کے، ابھی جمعے میں بھی آتے ہیں ایسے لوگ مسجدوں میں، سلام پھیرتے ہی ان کو ہوتا ہے پہلے بھاگ جائیں۔ میرے بھائی، بھاگنے والوں کی وجہ سے اسلام تو آباد نہیں ہے۔ نماز کا چور بدترین چور ہے۔ اچھا، جو بندہ بے نمازی ہو وہ وفاداری نہیں کر سکتا، جو بندہ اللہ سے وفا نہیں کر رہا وہ دنیا والوں سے کیا وفا کرے گا؟ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں چوری سے روکتا ہے، نماز ہماری آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرتی ہے، نماز ہمیں زبان کو چگلی سے روکتی ہے، نماز ہمارے دل کے اندر غیبتوں کو روکتی ہے، نماز ہمیں کاروبار میں رزق حلال کی تربیت دیتی ہے، نماز ہمیں ماں باپ کی اطاعت سمجھاتی ہے۔ اب جس کی نماز ہی ٹھیک نہیں بھائی، تو پھر جیسے مرضی وضو کر لے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز بھی نیتی جانے ہو، نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آگ ہی کیتی جانے ہو۔ مطلب نماز بھی پڑھ رہے ہو، ٹھگی بھی کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ فویل للمصلین، اللہ نے قرآن میں نے کہا تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو نماز کو جب تک اس کے معیار تک ہم لے کے نہیں آئیں گے، نماز میں لذت آنی ہی نہیں ہے، اور بے لذت کام کرنے کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ اور نمازی بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو جا کے مارنے لگے، بہادر وہ جو صبر اور ہمت کے ساتھ حالات کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ ایک بندے کا چھوٹا سا قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بندہ دل کا بہادر ہو اس کے خیالات کیسے ہوتے ہیں۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے باپ کا بڑا بیٹا، ہلاکو خان کی لاکھوں فوج لڑنے کے لیے آ گئی اس سے۔ تو جب وہ میدان تیار ہو گیا، پہاڑی پہ کھڑا تھا، سامنے 1.5-2 لاکھ فوجی، کتنے جی؟ 1.5-2 لاکھ فوجی مارنے کے لیے آئے جلال الدین کو، اس کے ساتھ تھوڑے سے 4-5 ہزار۔ اس کے جو 2 جرنیل تھے وہ یہ سوچ رہے بھی اس پہاڑی سے بھاگنے کا راستہ کدھر کو ہوگا، جانا کدھر کو ہے۔ جلال الدین کھڑا فوج کو دیکھ رہا ہے، چوٹی پہ کھڑا ہے پہاڑ کی۔ وزیر گیا ان کے پاس، جناب کیا حکم ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ لوگ ڈرے ہوئے ہیں جو ساتھ میں۔ تو جو ولی ہوتے ہیں نا، جو نمازی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ بدترین حالات میں بھی اچھا سوچتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، تاریخی جملہ ہے یہ، اس بندے کے لیے، اس بندے نے لڑتے ہوئے ہلاکو خان کی تلوار توڑ دی تھی، اور دریائے سندھ میں کئی ہزار فٹ کی پہاڑی سے گھوڑے سمیت کودا تھا، اس کے باوجود زندہ نکل کے دوسری طرف چل پڑا۔ ہلاکو خان نے کہا تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کرتا۔ کیا کہا جلال الدین نے؟ جب وزیر نے پوچھا جناب کیا کرنا ہے، اتنے لاکھ لوگوں نے گھیر لیا ہمیں، فرمایا میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں، یہ اتنے لوگ ہم سے لڑیں گے تو ہم اتنا بڑا قبرستان کیسے بنائیں گے؟
डरा नहीं। मैं यही सोच रहा हूं कहते इतनी देर से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उस दुश्मनों में से भी निकाल दिया बिल्कुल साफ, और दुश्मन ने खुद माना कि ऐसा जवान, ऐसा बहादुर आदमी नहीं देखा। क्यों? जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, वो बदतरीन हालात में भी जीने का रास्ता निकाल लेते हैं। और जो मस्जिदों में आके ढोंग करते हैं, जो नमाज़ पढ़ने के बावजूद गिफ्तें करते हैं, जो नमाज़ पढ़ने के बावजूद लोगों के आमाल खुद चेक करके खलीफा बनना चाहते हैं, जो खुद अपने आप को कहते हैं कि हम जज लग गए हैं, उनकी नमाज मुंह के ऊपर मारी जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला कि नमाज को फ़रोई मसाइल के साथ साथ उसके मकसद के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।